وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في مقام آخر وقل رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى آخر الحديث رواه البخاری و مسلم. حاضرین جماعت المبارک، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا ہمیشہ سے ہمیشہ تک ثابت ہیں اور ثابت رہے گا اسی ذات وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور بطور خاص خالق علم اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی ہر نوع کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں تعریفات کی، تسبیحات کی، وہ سب کا سب اسی ذات پاک کے لیے لائق و زیبا ہے. اور درود و سلام، صلاۃ و سلام ہو اسی رب اکرم کی جانب سے اس کی شان کے مطابق، اس کے شان والے بڑے باعزت چراغ ہدایت تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، مرسلین علیہم السلام و تسلیمات پر جس کا صحیح علم رب العالمین ہی کے پاس ہے. تقریباً 1,24,000 بولا جاتا ہے. صحیح علم رب العالمین جتنے بھی ہیں ان سب کی کے اوپر اللہ رب العزت کے درود و سلام تو نازل ہو ہی رہے، ہمارے آپ کے کہنے سے تھوڑی نازل ہوں گے. وہ تو اتنے لاڈلے ہیں کہ ان پر صلاۃ و سلام نازل ہو رہا ہے، ازل سے لے کر ابد تک نازل ہوتا رہے گا. اب یہ کہ ہم آپ درود و سلام کا خراج تحسین اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے. اور چونکہ حکم الہی ہے قرآن مجید کے سورہ احزاب میں، مالک کائنات نے جہاں درود و سلام کا ذکر فرمایا تو وہاں پہلے اپنا، پھر سیکنڈ نمبر پہ فرشتوں کا، تھرڈ نمبر پہ ہم ایمان والوں کو خوش قسمت بنا کے کہا تم بھی آ جاؤ، شامل ہو جاؤ. ان اللہ و ملائکتہ آپ سب جانتے ہی ہو. تو اور بطور خاص امام الانبیاء صاحب جوامع الکلم، سب سے بڑی علم والی شخصیت پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم اور آپ کے آل و اصحاب اور تمام اتباع کرنے والے صبح قیامت تک ان سب پر بے شمار مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے صلاۃ و سلام نازل ہوتا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیارے مسلیان کرام، جیسا کہ آپ کے ذہن کے اسکرین پر پہلے سے ہیڈ لائن میں سجا ہوا ہے، گزشتہ جمعہ
جو خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک تھا وہی عنوان ابھی کئی جمعہ تک چلے گا، چونکہ وہ عنوان وہ اسلامی بنیادی تعلیمات کا وہ عنوان ہے جس پر تھوڑی سی روشنی میں نے وقت مختصر ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی تھی۔ جو باتیں سن چکے ہیں ان کو نہیں دہراؤں گا، دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ صاحب بصیرت اور بصارت والے لوگ ہو اور سب ہماری خواتین بھی سمجھدار ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، گزارش ہے کہ جب ایمان کی بات ہو تو ایمان کی کان سے سننے کی کوشش کرو، یکسو ہو کر اپنے دل اور ذہن کو اپنے رب کے کلام نورانی کی طرف تھوڑی دیر کے لیے مائل کر دو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو حنیف بنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی جھلک ہر مومن کو مالک کائنات عطا فرما دے۔ حنیف کے معنی کہیں بھی تم رہو، تمہارا دل کسی بھی کوئی بھی سچویشن ہو، حالات جو بھی ہوں، تم مسجد میں رہو، مسجد سے باہر رہو، تمہارا ہمارا دل ساری کائنات سے کٹ کر خالق دنیا کی جانب ہونی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو کر لو۔ دنیا میں مومن رہتا ہے، دنیا میں رہتا ہے، دنیا کو اپنے اندر رکھتا ہے، وہ دنیا میں وہ رہتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، دنیا میں گم نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اللہ کے ولی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن اس دنیا کی بھول بھلیاں میں گم نہیں ہوتا، کائنات کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے، اتنا کشادہ دل ہوتا ہے۔ آئیے تو ٹاپک کیا ہے، عنوان بلا کسی تمہید کے، علم کی اہمیت اور ضرورت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹاپک عنوان کو لفظ اہمیت اور ایک لفظ ضرورت، پہلے اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو، پھر ضرورت کیسے ہے اس کی۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ علمی اعتبار سے علم کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں سے میں آج کا خطبہ شروع کرتا ہوں۔ علم کی دو کوالٹی ہے، ایک کا نام ہے علم نافع اور دوسرے کا نام ہے علم ذات۔ ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں، چونکہ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اپنی زبان میں اس کو سمجھانا پڑے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ علم نافع کا لفظ حدیث پاک میں آپ کو ملے گا اور یہ علم ذات بھی ملے گا۔ یہ حدیث پاک کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ علم کی دو کوالٹی، ایک کا نام علم نافع۔ کیا مطلب؟ نافع کا مطلب نفع پہنچانے والا علم، ایک وہ علم جو انسان کو نفع پہنچائے۔ کس انسان کو؟ سب سے پہلے بنفس نفیس جو عالم ہے، جو صاحب علم ہے، اہل علم جو کہتا ہے اپنے آپ کو یا حقیقت میں وہ علم والا ہے، تو سب سے پہلے نفع بخش علم کی پہچان، اس کی علامت یہ ہے کہ مرد و خواتین کوئی ہوں، کھیرا دیہات کہاں کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، وہ کہیں کے بھی ہوں، کسے باشد کوئی ہو، جب علم نافع حاصل کیا تو اس کی پہلی علامت پہچان ہے کہ خود اس کی ذات کو اس علم سے نفع پہنچتے دنیا دیکھے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس علم کے جس سے نفع اس کو پہنچا ہے، اب اس نفع کو وہ ٹرانسفر کرے رب کائنات کے بندے اور بندیوں تک، کیونکہ یہ فریضہ بنتا ہے اس کا، علم والوں کا فریضہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگر علم کو چھپا کے اپنے دل میں رکھا اور کہا کہ بس مجھ کو نیک بن جانا ہے، مجھ کو اپنے عقیدے کو خوبصورت بنا لینا ہے، کائنات جائے جہنم میں میرے کو کیا لینا دینا ہے، تو پھر یاد رکھیں نفع بخش علم، پہلے میں یہ کر لوں اس کے بعد آگے بتاؤں گا کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ جو علم کی روشنی رکھتے ہوئے اس کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، ان کی سزا کیا ہے، رب تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعید اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت و رسالت سے کیا سنایا ہے، تاکہ علم والے جو ہیں نا وہ سترک ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنے آپ کو ذرا وہ ڈر جائیں
اور رب تعالیٰ کی وعید کو سن کر علم کو چھپا چھپا کے جو رکھتے ہیں نا، لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے کیا وعید ہے وہ بات کی بات۔ پہلے آپ یہ دیکھیں نفع بخش علم، نفع بخش علم کون سا ہے؟ جو انسان کی ذات کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور وہ کیا فائدہ پہنچائے؟ یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ نافع علم کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ناچیز بندہ سمجھے۔ علم کے بعد اگر تکبر، غرور، گھمنڈ، کبر، عجب، بڑکپن مزاج میں آیا تو پھر اسلام اس کو علم کہتا ہی نہیں بلکہ وہ جاہل سے بنتا ہے، اس کو اہل علم میں شمار ہی نہیں کرتا اسلام۔ وہ علم کس گھٹگرے میں جائے گا، کہاں اس کو اسلام رکھتا ہے، وہ آگے بتاتا ہوں۔ نفع بخش علم کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو فائدہ یہ پہنچے گا کہ اس کا عقیدہ جو بنیاد ہے وہ عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو رب کے نورانی کلام قرآن مجید میں ہے، اس سے ہٹ کے نہیں، کہانیاں نہیں، افسانے نہیں، کسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب افسانوی شکل میں بن دلیل کے غیر مدلل کہانی سنا رہے ہیں، اس کو پکڑ لیا اور قرآن مجید کو پیچھے ڈال دیا، وہ علم نہیں ہے، وہ ایک کہانی سنانے والا ہے۔ تو جس علم سے علم والے کا اپنا عقیدہ، مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا کن کاموں میں ہے، کن باتوں میں ہے، کون سے کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور کس کام کس حرکت سے، اقوال ہو افعال ہو یعنی باتیں ہوں یا حرکتیں ہوں، ایکشن ہو، میرا رب کس ایکشن سے کس حرکت سے خوش ہوتا، راضی ہوتا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ عقیدہ رب نے جو دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے صحابہ کو، وہ صحابہ کا جو عقیدہ نبی رحمت کے سکھانے پر ملا تھا، وہ عقیدہ آج 1400 سال بعد بھی ہمارا ہے یا نہیں؟ علم والے کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اگر ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اسی عقیدے کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی جو عقیدہ حضرات صحابہ کی مقدس جماعت کا تھا، اور بعد والوں کا طبقہ بطبقہ نسلا بعد نسل، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اسلام اور تمام علماء اسلام جو سچے علماء ہیں۔ اب آئیے علم نافع کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ ضد میں ایک علم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ علم زار۔ زار بنا ضرر سے پیاری بنی، عربی زبان میں ضرر، زاد، را، ڈبل را، ضرر کہتے ہیں نقصان پہنچنا۔ ایک علم وہ بھی ہے کوالٹی علم کی، دوسری جو علم تو ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے، جیسا کہ اس کی زندہ مثال آج کا جو علم لوگ حاصل کر رہے ہیں علم دین کے علاوہ، وہ نقصان دہ علم ہے۔ نقصان دہ علم کیسا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ اب سنیے، نقصان دہ علم کی شروعات ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ ایک آدمی نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے چلا، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ بڑا عالم بن کر کے لوگوں پر دھوس جتاؤں گا۔ ذرا غور سے سننا، علم دین حاصل کر رہا بظاہر، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، لیکن نیت کیا اس کی ہے؟ نیت میں فطور ابھی سے شروع ہو گیا، کیا میں بڑا عالم بن کے، حافظ بن کے، قاری بن کے، قاضی بن کے، علامہ بن کے میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، ابھی نیت میں اس کے فطور آ گیا، کیا دنیا خوب کماؤں گا دنیا داروں کی طرح، ہے نا؟ اسی طریقے سے لوگوں پر دھوس جتاؤں گا، لوگوں سے بیجا بحث کروں گا، لوگوں پر فتوے لگاؤں گا، مجھ کو موقع ملے گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی مستند حدیث پاک سے ثابت ہے، جس نے علم حاصل کرتے وقت یعنی ابھی شروع کیا اور نیت یہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت۔ یہاں تک کہ اگر دینی تعلیم بھی اس نیت سے حاصل کیا ہے کہ وہ لوگوں پر بڑکپن کا اظہار کرے گا، لوگوں کے چہرے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لوگ اس کو کہیں گے
جیسا کہ وہ مشہور حدیث پاک آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، شاید سنا بھی ہوگا، کہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت اپنے سپریم کورٹ کا فیصلہ کا جب بسم اللہ کرے گا، فیصلہ کرنا شروع کرے گا اپنے مالک یوم الدین کی شان میں، جب سامنے جلوہ گر ہوگا کل قیامت کے دن، اپنے عرش پر جلوہ گر ہوں گے مولا اپنی شان، آن بان شان سے پورے کھلم کھلا۔ آج تو نماز میں ہم آپ پڑھتے ہو قرآن کی آیت میں ایمان بالغیب مالک یوم الدین، وہاں ایمان بالحاضر، فیس ٹو فیس اپنے مولا کا دیدار کرنا، اگر ایمان لے کر کے جاؤ گے تو، چونکہ بے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، یہ بھی علم کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو علم کی اہمیت کیا ہے، یہ گزشتہ جمعہ میں ایک چھوٹی سی بات دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ دین کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ علم نافع، علم دین۔ اور علم نافع جو ہے، نفع بخش علم وہی ہے جس میں قرآن و سنت کا علم تو ہو ہی، اس کے ساتھ اسلام نہیں منع کرتا آپ کو کہ آپ دنیا کے اور علم نہ حاصل کرو، آپ سارے علم حاصل کرو۔ مثلا ایک بندہ کو شوق ہے کہ میں 10 زبانوں کا جاننے والا ماہر فن ہو جاؤں، نیت کیا ہے اس کی؟ نیت یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے عربی، اردو، بہت زیادہ تو فارسی، کسی زمانے میں کچھ زمانہ پہلے ہندوستان جو وطن ہم آپ کا ہے، یہاں فارسی زبان کا بول بالا اتنا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ تک فارسی زبان میں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ مانے سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک میں جو ججز ہوتے وہ فیصلہ بھی فارسی زبان میں کرتے تھے، تو وہ چرچا تھا۔ لیکن یہ زبان ہے ایران کی زبان ہے، لیکن اب اسلام کی زبان تو نہیں کہیں گے، لیکن اسلام کی تعلیمات اس زبان میں بھی ریلیز کی گئی ہے، اس کو ریفائن کیا گیا ہے، چونکہ عربی سے ٹرانسلیٹ ہوا اردو میں بھی، فارسی میں بھی۔ لیکن آج کی تاریخ میں تو رب حکیم نے اپنی شان حکمت دکھائی کہ کائنات کی کوئی لینگویج ایسی نہیں جس میں رب تعالیٰ نے اپنے آخری آسمانی پیغام قرآن مجید کے علم کو ٹرانسلیٹ نہ کروا دیا۔ کائنات کی کوئی زبان نہیں بچی ہوئی، ساری زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وہ چند زبانوں کا کو شمار کرتا ہوں، عبرانی، سریانی، یونانی، لاطینی، اسی طریقے سے اور دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں۔ انٹرنیشنل زبان میں، لینگویج میں ایک مسلمان کی یہ تمنا ہو کہ میں 10 زبانوں پر مہارت حاصل کروں، نیت کیا ہو کہ انٹرنیشنل لینگویج کو حاصل کروں تاکہ رب کے پیغام قرآن کو، قرآن مجید کے علم کو انٹرنیشنل لیول پر میں مبلغ داعی بن کے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے میں جاؤں، جانا پڑے تو جاؤں۔ ویسے ذرائع ابلاغ مالک نے اتنا وسیع کر دیا ہے آج کی تاریخ میں، اور سائنس کو اتنا ڈیولپ کروا دیا کہ سارا جہان ایک گاؤں بستی کی طرح رب نے بنا دیا، کہ نہیں بولو ایمان والو، بنا دیا۔ اتنے ذرائع کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دعوت کا کام کر سکتے ہو، امریکہ والے کو، یورپ والے کو، یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ داعی بن کے، مبلغ بن کے قرآن مجید کی تعلیمات کو پہنچا سکتے کہ نہیں؟ میرا اشارہ جس ذرائع کی طرف آپ سمجھ رہے ہو، ساری چیز فیس بک، ساری چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن یاد رکھیں وہ علم دین جس کی شروعات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوئی اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ علم، اسی کی اہمیت اصل رب تعالیٰ کی نگاہ پاک میں ہے۔ بہت بڑا سائنٹسٹ بندہ بن گیا، بہت اچھی بات، اسلام اس کو داد دیتا ہے، شاباشی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر علم دین کا بھی حصہ اس نے حاصل کیا ہے تو پھر اور زیادہ لائق ستائش وہ ہے اور شاباشی کے لائق ہے۔ کیوں؟ اصل جو آپ کو ذمہ دار بنایا گیا وہ یہ کہ آپ دنیا میں جو آئے ہو، اور یہ جو پیریڈ آپ کا ہے نا، آپ ختم ہونے والی مخلوق نہیں ہو، آپ سرمدی مخلوق ہو۔ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ فنا کے گھاٹا مدنو، یہ صرف ایک منزل ہے، ایک منزل میں تھوڑی عمر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دوسری منزل میں عمر ایک لمبی رکھی ہے، اور آخری جو منزل ہوگی جس کا نام عالم آخرت ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔
تو انسان نام کی جو مخلوق ہے وہ فانی نہیں ہے. وہ دکھنے میں لگتا کہ کفن پہنا کے مٹی کے نیچے ڈال دیا اور اس کو مٹی نے کھا لیا تو آدمی سمجھتا ہے کہ ختم ہو گیا. ختم تو نہیں ہوا، وہ صرف ایک کائنات سے دوسرے کائنات میں منتقل کیا گیا ہے. اگر ایمان والے کا ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر یہ بھی اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے. اگر علم نہ ہو، اہمیت کی بات چل رہی ہے نا، علم نہ ہو تو انسان کو پتہ ہی نہیں کہاں سے چلے، کہاں آئے، یہاں سے ہمارا سفر کہاں ہونے والا ہے. تو ہم کو علم دین حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی رضا اور ناراضگی کو علم ہی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. جہالت تو بربادی کی علامت ہے، اور علم وہ علم جو انسان کو نفع دے کتنا بڑا ہے، کیسی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی آیت پاک میں اس کی اہمیت کو درشاتے ہوئے، اس کا اظہار فرماتے ہوئے ایک آیت پاک میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میرے بندے تو پوری کائنات میں ہے، پوری خدائی بندے ہی ہیں، سارے بندے ہیں، یہاں تک کہ بندے وہ بھی ہیں جو رب کو نہیں مانتے. ہندی زبان اگر آپ سمجھتے ہوں گے تو بندے 3 کوالٹی کے ہوتے ہیں: پوت، سپوت، کپوت. اولاد میں بھی جیسے ہوتے ہیں، بس ایک ہے بندہ، بس ہو گیا بندہ. ایک ہے سپوت، فرما بردار بندہ، اور تیسرے نمبر کا بندہ ہوتا ہے کپوت کہتے ہیں اس کو ہندی میں، یعنی مکمل نافرمان، جیسے مشرک، کافر، بدعتی، مکمل نافرمانی پر، بغاوت پر تلا ہوا ہے. بندے تو سب ہیں نا، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، سب بندے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ ایک پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی بارش ہو رہی ہے، دوسرے پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے. لیکن اس کا علم ہوگا کیسے؟ تو رب فرماتے ہیں میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا میرے غضب سے، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، یاد رکھنا میں تمہیں ایڈریس کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ تم کو تعلیم دے رہا ہوں کہ تم اگر دنیا والے کچھ بھی کہیں اس کو کنارے لگا دینا. جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، حق ہے. کیا میرے بندے اور بندیوں میں سب سے زیادہ میرے غضب سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا سچے علم والے. علم کی اہمیت سامنے دیکھو ایمان والوں. یہ نہیں فرمایا کہ جو جاہل ہے وہ بھی مجھ سے ڈرتا ہے. ڈائریکٹ فرما رہا ہے صاف کلیئر کٹ لفظوں میں، یخشی اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ، میرے بندوں میں سے. کون بندے میرے غضب سے ڈرتے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس علم ہے کہ میں کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں، جن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کے پاس علم ہے. جاہل کے پاس علم ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کن باتوں سے، کن کاموں سے، کن حرکتوں سے، کون سی چیز سے میں ناراض ہوتا ہوں. اچھا، علم والے بندے ڈرتے اس لیے بھی کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کاموں سے، ان باتوں سے، ان حرکتوں سے میرا رب خوش ہوتا ہے. تو جب رب کی خوشی کی جو اسباب ہیں وہ علم کی روشنی میں تلاش کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کی ناخوشی، ناراضگی جس میں ہے، رب تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والے جو کام ہیں اس کا بھی علم سے تعلق ہے. علم ہی سے پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، راضی ہے. اسی لیے مالک کائنات نے تمام امت کو علم کی اہمیت بتاتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ سب سے زیادہ علم میں نے کس کو دیا؟ اپنے بندوں میں وہ بندے جن کا سلیکشن میں نے کیا، جن کو میں نے چنا. اور یہ میری اپنی مشیت ہے، میں نے چنا. کس بنیاد پر چنا وہ تم نہیں جان سکتے. میں نے چنا، یہ میرا اپنی شان ہے، چونکہ رب تعالیٰ کی شان کیا قرآن بیان کرتا ہے، فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فرماتا ہے، کرتا ہے. یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی شان اہلیت ہے. وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا رب العرش العظیم. تو اس نے کچھ بندوں کو چنا، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کو مالک کائنات نے بالکل کلیئر کٹ لفظوں میں فرمایا، ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس
چاہتا ہے جس کو ہدایت دینا، تو پھر یاد رکھنا ہدایت کی بات ہم لوگ بہت چیختے ہیں آج نا کہ ہدایت دے دو مولا، ہدایت دے دو، تو مالک کائنات اس کی شرط بیان کر رہے ہیں۔ مرد و خواتین کوئی بھی ہو، ہدایت کے لیے شرط لگا دی، چننے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ یاد رکھیے گا، بڑی علمی بہت پیاری بات ہے۔ جب رب کسی کو چنتا ہے تو وہ کوالٹی وہ جانتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ کیا جملہ فرمایا؟ ان اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جسے چاہوں چن لوں، سلیکشن کر لوں، سلیکٹڈ بنا دوں، وہ میرا مصطفیٰ مجتبیٰ ہے عربی میں، اور انگلش میں آپ بولو گے تو کہو گے سلیکٹڈ بندے، جیسے حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات۔ رب نے چنا۔ کچھ دنیا کے بے وقوف لوگوں نے، مال والے، لمبی پگڑی والے، چودھری صاحب اپنے شہر کے، انہوں نے ٹانٹ ہو کے کیا کہنا شروع کیا معلوم؟ واہ، اللہ تعالیٰ مشرک ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے باوجود کیا بکنا شروع کیا؟ یہاں آپ کے لیے بڑا نمونہ ہے، آپ ہی کو ملا تھا رب کو نبی بنانے کے لیے، لو ہم لوگ یہاں کے چودھری، مکہ اور طائف کے دیکھو مالدار، مہاسیٹھ، کوئی سیٹھ ہوتا ہے، ہم تو مہاسیٹھ ہیں، ہم تو قارون کے پوتا اور ناتی ہیں، مال و دولت میں دیکھو ہمارے گھروں میں سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہے، تمہیں تو رہنے کے لیے ایک صحیح سے مکان بھی نہیں ہے، کیا رب کو، اللہ تعالیٰ کو تمہیں نبی بنانے کو ملا تھا؟ مولا نے اس کو قرآن حکیم میں درشایا ہم آپ کی عبرت کے لیے۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف میں مولا نے ان بد دماغوں کے جملوں کو ہم آپ کی عبرت کے لیے دہرایا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ قرآن ان دو شہروں میں سے جو بڑے بڑے چودھری تھے ان پر کیوں نہیں نازل کیا؟ ان کو کیوں دیا جن کو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں؟ اچھا، آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ کا تو لوگوں سے ذرا اسٹیٹڈ آپ کا دوسرا ہونا چاہیے تھا۔ آج لوگ پتھر اور مٹی کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو سونے چاندی کا مکان چاہیے تھا۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن حکیم میں دیا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم کن کو دیا؟ جن کو چنا، حضرت انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو۔ کیوں؟ علم کی دولت اس لیے انہیں نوازا کہ علم ہی بنیادی نقطہ ہے دینیات کا، دینی تعلیمات کا، سارے احکام الہی کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ علم۔ علم ہی سے پوری کائنات کو روشن کرتے انبیاء کرام، وہ ہدایت کا جو نور لے کر کے آئے تھے، امت تک جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے، امت کو اس پر عمل کرنے والا بناتے، وہ کس کی روشنی میں؟ علم کی روشنی میں۔ تو علم والا سب سے پہلے ان کو بنایا، اور اس کے بعد انہی علم والوں کو یہ بھی حکم دیا۔ اہمیت پر بات کر رہا ہوں، علم کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ علم سے نوازا، سب سے زیادہ علم دیا، اس کے باوجود دعا بھی سکھائی۔ فرمایا علم دے دیا تو آپ اس پر صبر مت کر لو، اور یہ مت سمجھو کہ بڑے علم والے ہو گئے۔ علم کی کہیں سیما نہیں ہے، علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کو مانگتے رہنے کو، اس سے آسودہ نہیں ہونے کو، جیسے آپ کھانے سے آسودہ ہو جاتے ہو، سونے سے۔ علم وہ دولت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہاں تک فرمایا اس ذات پاک سے جن سے بڑا علم والا پوری خدائی میں کسی کو نہیں بنایا، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کرام پر بھی ان کو فضیلت علم میں بھی عطا فرمایا، اور ان کو حدیث پاک کی زبان میں جامع الکلم، کلمہ تھوڑا معنی زیادہ، ایک جملے ایک سنٹنس میں علم کا دریا بہاتے چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اپنے آخری پیغمبر انقلاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم بنا کر رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ ایمان والو، ایمان میں تازگی لاؤ، اور رب زدنی علما، محبوب اتنا علم دیا، اس کے باوجود میرا حکم ہے کہ ہمیشہ مانگا کرو میری بارگاہ میں۔ کیا؟ میرے مولا جو علم عطا کیا ہے اس میں اضافہ فرما۔ بولو ایمان بولو ذرا، میں جو میسج دینا چاہتا ہوں، جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا۔ جب اس علم والے کو جن کو سارے جہان کا معلم اعظم بنایا،
سارے جہان کا علاج کرنے والا بنایا، سارے جہان کو جنہوں نے نور علم سے منور و روشن فرمایا، کیا یورپ، کیا ایشیا، کیا عرب، کیا عجم، کیا مرد و خواتین، کیا مشرکین، ٹوٹل وہ پوری کائنات کو علم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے منور فرما دیا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی دعا کرو کہ علم میں اضافہ فرما۔ تو پھر بدرجہ اولا ہما امتی کے پاس کون سا علم ہے؟ ابھی تو دین کے دال کو بھی ہم نہیں جانتے، اسلام کے الف تک نہیں پہنچے ہیں، قرآن کے قاف کو ٹھیک سے نہیں جانتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو شیطان مردود نے پٹی پڑھا رکھا ہے، خوش فہمی کا شکار بنا رکھا ہے۔ تو چار حدیث یاد ہو گئی تو کیا کہا؟ یو آر علامہ۔ شیطان پیچھے سے انجیکشن دیتا ہے، اے تو علامہ ہو گیا، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کہیں علم والی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، اخیر میں ایک دو منٹ کے اندر علم کی ضرورت اس لیے کہ علم کے بغیر تم دین اور دینداری کا جو ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں، تو علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ علم اگر نہیں ہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک بندے کو طہارت، جو بنیادی اسلامی تعلیمات کی سب سے پہلی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ ایک بندہ غسل کی حاجت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ غسل کرنے میں، پانی نہانے میں فرض کتنا ہے، وہ فرض جانتا ہی نہیں ہے، پوری زندگی بن غسل کے رہے گا یا نہیں، ناپاک رہے گا کہ نہیں، اور وہ سوچے کہ میں نماز ادا کروں، کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ ایک بندہ کو نماز ادا کرنی ہے، یعنی نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، نماز جنت کی کنجی، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو۔ اور وضو کون سی؟ یہ منہ ہاتھ دھونا نہیں، ہاں سنت کے مطابق اور فرض ادا کر کے۔ ایک بندے کو علم اگر ہوگا کہ وضو کیسے سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، اس میں فرائض کتنے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، علم ہے تو صحیح وضو کرے گا، صحیح وضو کیا تو صحیح نماز ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو رب تعالیٰ کا مقبول بندوں میں شامل ہوگا۔ ضرورت پر یہ میں نے بات کیا، اگر علم نہ ہو تو پھر بندہ کو علم ہی نہیں ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے۔ تو اخیر میں ایک وعید والی ایک حدیث پاک جو ہم آپ کے ایمان میں تازگی لانے والی ہے، سن لیا جا پیارے نبی کی حدیث پاک ترمذی شریف کی۔ ایک بندہ ایسے بندے بھی کل میدان محشر میں آئیں گے 60 سال نماز پڑھا ہوگا، کتنا؟ 60 سنتن کے الفاظ حدیث ہے، 60 عربی زبان میں 60 کہتے ہیں 60 کو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے بھی آئیں گے 60 سنتن، 60 سال نماز پڑھا ہوگا۔ فرشتے جب میزان عدل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فرشتے جائزہ لیں گے اس کی نماز کا، تو پتہ چلے گا کہ 60 سال کی نماز میں ایک نماز بھی رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سارے سجدے کچڑا خانے میں ڈال دیا۔ مولا سے کہیں گے فرشتے، مولا ان کا تو کوئی سجدہ، کوئی نماز ہوئی نہیں، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہی ہوگی علم نہیں تھا اور اس نے کوشش بھی نہیں کیا۔ وہ سمجھتا رہا میں نماز پڑھاؤں، وضو نہیں ہوا، کبھی غسل نہیں ہوا، کبھی نماز کے فرائض نہیں معلوم۔ تو مزید یہ ٹاپک چلتا رہے گا سلسلہ وار، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی پائندہ جمعہ کو اسی عنوان سے آپ اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مرد و خواتین تمام ایمان والوں اسلام والے بھائی بہنوں کو علم کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کی اور دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی حسن توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین هذه البشریہ الى نور الحق وضیاء الیقین من براثن الشرک والضلال المہین، اما بعد فیا معاشر الحاضرین ویا معاشر المسلمین والمؤمنین وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات ویا معاشر الحاضرین علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الاتباع ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی وإیاکم والبدع فإن البدعة تہدی الی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔
ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم اکبر. صفحے درست کر لیں مردوں خواتین دونوں.